تاریخ میں اکثر بڑی فوجیں چھوٹی فوجوں کو شکست دیتی ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی جنگ کی بات کریں گے جہاں تعداد پر ایک بالکل انوکھی حکمت عملی بھاری پڑ گئی۔ جی، یہ کہانی ہے غزوہ خندق کی، جہاں ایک سادہ سی کھائی ایک ناقابل تسخیر دفاع بن گئی۔ تو ذرا میدان جنگ کا تصور کیجئے۔ ایک طرف مدینہ کے دفاع کے لیے کھڑے تھے صرف 3000 مسلمان، اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج، جس کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ مطلب طاقت کا توازن اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا کہ دفاع تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے، یہ اتنا بڑا اتحاد آخر بنا کیسے؟ پھر وہ کون سی انوکھی ترکیب تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ ایک مہینے تک چلنے والے اس محاصرے میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ دشمن کی یقینی نظر آنے والی فتح شکست میں کیسے بدلی؟ اور آخر میں اس جنگ نے تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا؟ چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ آور فوج تھی کیا۔ یہ کوئی ایک قبیلہ یا گروہ نہیں تھا، بلکہ کئی دشمنوں کا ایک خطرناک اتحاد تھا۔ تو ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد مکہ کے قریش نے مدینہ سے نکالے گئے قبائل جیسے بنو نذیر کے ساتھ مل کر ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا، اسلام کا مکمل خاتمہ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عرب کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج اکٹھی کی، ایک ایسی طاقت جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اب جب مدینہ میں اس وشال لشکر کی خبر پہنچی تو یہ بات تو صاف تھی کہ آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ مسلمانوں کو کچھ ایسا سوچنا تھا جو دشمن کی سب سے بڑی طاقت یعنی ان کے ہزاروں گھڑ سواروں کو مکمل طور پر بیکار کر دے۔ اس نازک ترین موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ یہاں کوئی ایک شخص فیصلہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ اجتماعی سوچ اور مشاورت کی ایک بہترین مثال تھی۔ اب پھر حل آیا ایک ایسی جگہ سے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک غیر عرب صحابی حضرت سلمان فارسی نے ایک ایسی جنگی ٹیکنیک کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ کھائی کھود کر دفاع کرنے کا خیال، یہ اس سے پہلے عرب جنگوں میں کسی نے سنا تک نہیں تھا۔ لیکن اس منصوبے پر عمل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ 3000 مسلمانوں نے بھوک اور سخت موسم کے باوجود دن رات ایک کر کے یہ خندق صرف 20 سے 25 دنوں میں کھود ڈالی۔ اور سب سے بڑی بات، خود پیغمبر اسلام نے ایک عام مزدور کی طرح اس کی کھدائی میں حصہ لیا، جس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو اور بھی بلند کر دیا۔ تو اب منظر بدل چکا ہے، خندق تیار ہے اور 10,000 کا لشکر مدینے کی دہلیز پر آ پہنچا ہے۔ تاریخ کے ایک طویل محاصرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ محاصرہ کوئی 1 یا 2 دن کی بات نہیں تھی، یہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ اب یہ اعصاب، صبر اور برداشت کا ایک بہت کڑا امتحان بن چکی تھی۔ تو جب اتحادی فوج پہنچی، وہ اپنے سامنے گہری اور چوڑی کھائی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے ہزاروں گھڑ سوار جو ان کی اصل طاقت تھے، اب بالکل بیکار ہو چکے تھے۔ وہ شہر کو گھیر تو سکتے تھے، لیکن خندق کی وجہ سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی محاصرے کے دوران عرب کا ایک مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کسی طرح خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مقابلے کے لیے للکارا، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور ایک زبردست مقابلے کے بعد اسے شکست دے دی۔ اس ایک جیت نے محصور مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے حوصلوں کو جیسے ایک نئی زندگی دے دی۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا، حالات بہت مشکل تھے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ایک ایسی رات جب سردی اور تھکن اپنے عروج پر تھی، قدرت حرکت میں آئی۔ ایک شدید ٹھنڈی اور تیز آندھی نے حملہ آوروں کے پورے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو آخر میں 2 چیزوں نے مل کر فتح کو یقینی بنایا۔ ایک طرف پس پردہ مسلم سفارتکاری نے دشمن کے اتحاد میں پھوٹ ڈال دی تھی، اور دوسری طرف اس شدید طوفان نے ان کی ہمت پوری طرح توڑ دی۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی اور جانور بھٹکنے لگے۔ اب شکست یقینی تھی۔ دشمن کی پسپائی صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ یہ پورے جزیرہ نما عرب میں طاقت کے توازن کی ایک نئی شروعات تھی۔ اس جنگ کے نتائج بہت گہرے تھے۔ اس نے اسلام کو عرب میں ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر قائم کر دیا۔ مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور قریش کی سرداری کا غرور خاک میں مل گیا۔ اور اس جنگ کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ الاحزاب اسی واقعے پر نازل ہوئی۔ جنگ خندق کی کہانی ہمیں ایک لازوال سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب حالات مشکل ہوں اور دشمن بہت زیادہ طاقتور، تو کیا ایک ذہین حکمت عملی اور مضبوط عزم تعداد کی برتری پر غالب آ سکتا ہے؟